مڈل ایسٹ اور گلف اسٹیٹس آپ کے خیال میں یہ کنٹریبیوٹ کریں گے ٹو دا ری بلڈنگ آف ایران؟ آئی وڈ سے کہ مڈل ایسٹ کنٹریز شکر ادا کریں گے کہ اگر امن ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے اور ان کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ ہمارا ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، اس پر اعتماد کرنا سب سے بڑی حماقت ہے، اس لیے تو ہمارے طرف آ رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں۔ چائنا کا مڈل ایسٹ میں انفلوئنس بہت بڑھے گا، چائنا کا بہت بڑھے گا، انہوں نے اسپیشل انوائے بھی کیا ہے اور چائنا نے بڑے آرام سے جنگ دیکھی ہے، اصولی موقف بھی اختیار کیا ہے اور اپنی توانائی جو ہے انہوں نے پوری، اور ایران ان کو تیل بیچتا بھی رہا ہے، پورا تیل بیچتا رہا پورا کوئی کروڑ بیرل سے زیادہ ان دنوں میں چلا بھی گیا۔ I would say کہ Russia and China have emerged in a very strong position in the new Middle East۔ جو نیو مڈل ایسٹ ابھرے گا اس میں نیو ایران، پاکستان، چائنا، رشیا، they will be key players۔ آپ کیا بیک یارڈ ہے چائنا؟ آپ کو تو ہم پتہ ہے، ہم تو آپ کے نام کے ساتھ بھی کچھ وان جی ٹائپ لگانے کا سوچ رہے ہیں، سید شاہد حسین وان جی یا سمتھنگ لائک دیٹ، کچھ چائنیز نام دے، کچھ چائنیز نام دیں گے، چائنیز انوائے آئے ہوئے جی، اور بیہائنڈ دا سینس بڑی کام ہو رہا ہے۔ یو اے شاو یونگ، کیسے یاد نام کرتے ہیں، وہ اب آئے ہوئے ہیں، ہی شٹلنگ بٹوین دیٹ۔ 8 تاریخ کو وہ ملا متقی کو ملے ہیں کابل میں، اب ادھر بھی آئے ہوئے ہیں اور پھر پرسوں بیان بھی دیا ان کے ایمبیسڈر نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کہ ہم چاہتے ہیں کہ صلح ہو، معاملہ ٹھیک ہو اور سیریس کام کر رہے ہیں اس کے صلح کرانے کے۔ کروا پائیں گے؟ ایک اور ملک بھی تیار ہے اس کے لیے، ترکی ہے، ان کے بھی کچھ لوگ، ترکی نے پیچھے ہاتھ اٹھا لیے تھے استنبول کے بعد، لیکن وہ انہوں نے، لیکن مجھے بتائیں جہاں قطر، جہاں پہ طالبان بیٹھے رہے اتنے سال، وہاں پہ دوحہ ٹاکس بھی ہوئی، امریکنوں والی چیز ہوئی، وہ نہیں کروا سکے، ترکی کا انفلوئنس ہے وہ نہیں کروا سکے، چائنا کے ٹھیک ہے اکنامک انٹرسٹ سب کچھ ہے، کیا چائنا کا ان دونوں سے زیادہ وزن ہو پائے گا کہ کروا پائیں گے؟ چائنا کا بہت زیادہ وزن ہے، چائنا کا ٹرسٹ زیادہ ہے، چائنا کا لیوریج زیادہ ہے، چائنا کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے، there is no comparison with any other country۔ اگر کوئی کروا سکتا ہے معاملہ ٹھیک، وہ چائنا کروا سکتا ہے۔ ان کا جو اس وقت انگریس ہے کابل میں، وہ میرے خیال میں کسی اور ملک کا نہیں ہے، بلکہ پہلے تھا کہ the road to Kabul lies through اسلام آباد، now the road to Kabul lies through Beijing۔ last 1 minute، اگلے ہفتے 10 دن کے بعد یہ جو امن اللہ کرے اب ہو جائے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اب کچھ سٹیپس ہو گئے ہیں، بیبی سٹیپس ہو گئے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا اور اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا، ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا؟ اس کا سب سے بڑا جو نقصان یہ ہوا ہے کہ جو ایک گلف برانڈ تھا جو 30-40 سال سے سیرینٹی، پیس، فیکل، فن ان دی سن، دبئی شاپنگ فیسٹیول، وہ ہٹ ہو گیا ہے اور وہ اتنی جلدی ریکور نہیں ہوگا جتنی بھی مارکیٹنگ کریں آپ۔ سو دیٹ گلف برانڈ جو بڑی محنت سے انہوں نے بنایا تھا، دبئی چلو، ادھر پیسے رکھو، دیٹ ہیز بین ہٹ فار a 6 اینڈ آئی تھنک وہ دیٹ ول ٹیک ڈیکیڈز ٹو ریکور، وہ بڑا ہوا ہے۔ اور جو فائدہ اس سوال سے ہوا ہے کہ مائٹ از رائٹ، جو ایک اصول مودی نے اپنایا تھا ہمارے خلاف، وہ فیل ہوا، ٹرمپ نے ہر جگہ اپنایا تھا، اور ٹرمپ کی یہ پہلی بڑی شکست ہوئی ہے، جو فوجی بھی ہے اور سفارتی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، اور اس کا جو ساتھ جو دم چلہ کہہ لیں یا ایلائی کہہ لیں نیتن یاہو، اس کو بھی ایک لگام لگی ہے پہلی دفعہ۔ جو اگلا پریزیڈنٹ آیا، جو بھی ہے، لگتا ہے کہ تھوڑا سا یو این وغیرہ میں دوبارہ جان پڑ جائے گی ان چیزوں میں۔ آئی تھنک یہ جو پلے بک بنائی تھی انہوں نے، جو مرضی چاہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ تو کلیپس ہو گئی نا، وہ ایرانیوں نے یہ دکھا دیا تھرو دیئر دبنگ طریقے سے۔ اس کے بعد ٹرمپ کیوبا میں گھسے گا، رسک لے سکتا ہے؟ نہیں، میرا رپورٹ جو میں نے چیک کیا ہے، کیوبا کی ان کی بیک ڈور ڈیل ہو رہی ہے۔ جو راؤل کاسٹرو کا گرینڈ سن ہے وہ روبیو کو ملا ہے، بیڈل کاسٹرو کا گرینڈ نیفیو، اور سنا ہے کوئی ان کی گفتگو، وہ اسپینش کنیکشن تو ہے نا، مارکو روبیو خود اس میں یہ بحث شروع ہو گیا کہ مارکو روبیو کو کیوں ٹرسٹ کر رہے ہو کیوبا کو ڈیل کرنے میں؟ ٹرمپ نے کہا ہی اسپیکس دی سیم لینگویج، میکس اے بگ ڈفرنس۔ اور ریال کاسٹرو کا پوتا گیا اس کو ملنے ان واشنگٹن، سو اس کا مطلب ہے کہ وہ وینیزویلا ماڈل ٹائپ کی ڈیل ہو جائے گی، سیم سسٹم بٹ نارملائزیشن۔ لیکن ایک چیز ہے جی، آل سیڈ اینڈ ڈن، اینڈ میں فرق یہی پڑتا ہے کہ قوم بحیثیت قوم کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ 2,000 پاؤنڈ کے بامز گر رہے ہیں، اڑا، میں تو کل ویڈیو ایک دیکھ کے پریشان ہو گیا، اسکوائر میں سارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ایک بام پھڑتے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک سال میں 2 بڑی مثالیں مسلمانوں کو پڑ لگی، ایک پاکستان نے جو پھینٹی لگائی مودی کی، اور جو ایرانیوں نے پھینٹی لگائی اسرائیل اور امریکہ کی۔
یہ ایک نیا ہمت حوصلہ مسلمانوں میں آئے گا. ٹھیک ہے پہلے لوگ کہتے تھے ماڈرن مسلمان وارفیئر ہے. مک گئے نہیں آپ لوگ کہتے تھے نا وہ جی بات اسلحے کی ہے بندے کی بندہ میٹرز. ہاں بندہ میٹرز ایبسولوٹلی. It's the singer not the song. چلیں جی اسی نوٹ پہ اینڈ وی ہوپ کہ اب جو بھی آنے والے دن ہو ایران کے لیے مسلمانوں کے لیے اور یہ نصیحت لگ جائے سب کو کہ جب تک آپ کے اپنے زور بازو پہ آپ نہیں رہتے اور یہ کرائے کے کانٹریکٹس پہ رہتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جو مڈل ایسٹ کے ساتھ ہوا ہے. بٹ اینی وے لیٹس ہوپ کہ آنے والے دن اچھا ہی ہوں.